این سٹوری ٹیلر میں خوش آمدید۔ جب حضرت سلیمان تخت شاہی پر رونق افروز ہوئے تو سب پرندے ان کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوئے اور پھر آپ کے سامنے اپنی عقل و ہنر اور خداداد صلاحیتوں کا اظہار کرنے لگے۔ یہ اظہار خودستائی اور تکبر کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ ہدایت پھیلانے کے کام میں حضرت سلیمان کے کام آ سکیں۔ جب ہدہد کی باری آئی تو اس نے عرض کی، اے بادشاہ، میرے پاس صرف ایک ہنر ہے اور وہ یہ کہ جب میں انتہائی بلندی پر اڑتا ہوں تو میری نگاہ دوربین پانی کو زیر زمین بہتے ہوئے بھی دیکھ لیتی ہے، یہاں تک کہ اس کے رنگ اور گہرائی کا اندازہ بھی کر لیتی ہے، اور یہ بھی کہ پانی زمین سے ابل رہا ہے یا کسی پتھر سے۔ اگر حضور سفر میں مجھ کو اپنی معیت کا شرف بخشیں گے تو امید ہے کہ یہ عاجز بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ رہا کرو اور بے آب و گیاہ ریگستانوں میں پانی ڈھونڈنے میں ہماری مدد کیا کرو۔ ہمیں یقین ہے کہ تمہاری رفاقت ہمارے لشکر کو پیاس کی تکلیف سے بے نیاز کر دے گی۔ کوے نے جب ہدہد کی باتیں سنیں اور بارگاہ سلیمانی میں اس کی مقبولیت کا حال دیکھا تو وہ حسد سے جل بھن گیا اور حضرت سلیمان سے عرض کی کہ اے بادشاہ، ہدہد نے آپ کے سامنے جو ڈینگ ماری ہے وہ بالکل جھوٹ اور لغو ہے۔ آپ جیسے شاہزی جاہ کے سامنے ایسی یاوہ گوئی بے ادبی کے مترادف ہے۔ اگر فی الواقع اس کی نظر ایسی ہے تیز ہوتی تو اس کو مٹی بھر خاک کے نیچے چھپا ہوا جال پھندا کیوں نظر نہیں آتا اور وہ اس میں کیوں پھنستا؟ حضرت سلیمان نے ہدہد سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے ہدہد، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا تو نے واقعی ہمارے سامنے لافزنی کی ہے؟ ہدہد نے عرض کی کہ اے بادشاہ، بلاشبہ میں ایک مسکین اور عاجز پرندہ ہوں، لیکن خدا کے لیے آپ میرے خلاف دشمن کی باتوں کو چندہ اہمیت نہ دیں۔ اگر میرا دعوی غلط ثابت ہو جائے تو میرا سر تن سے جدا کر دیں۔ یہ کوا تو خدا کے حکم کا منکر ہے اور عقل رکھنے کے باوجود نرا کافر ہے۔ شاید یہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتا ہے یا اس کو معلوم ہی نہیں کہ موت کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں۔ اے بادشاہ، اس میں جھوٹ نہیں ہے کہ میں آسمان سے تک خاک پھندے کو بھی دیکھ لیتا ہوں، لیکن جب قضا آ پہنچتی ہے تو میری عقل و ہنر پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ میری نگاہ کو اللہ تعالی نے زبردست قوت بخشی ہے، لیکن اس قدر نہیں کہ یہ مشیت الہی کے سامنے دم مار سکے۔ ارے وقت کو کوئی نہیں روک سکتا، زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے، یا انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔